السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آر نالج آفیشیل میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان رؤف احمد آج نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہے نئے باغبان بھائیوں کے لیے۔ اور ناظرین، آج کے سیشن میں ہم یہ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل کہ جو باغبان سٹرس فارم میں سٹرس کی فیلڈ میں ناکام ہوئے ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں، اور جو کامیاب ہوئے ہیں ان کی کیا وجوہات۔ تو ناظرین، سب سے جو کامن وجوہات ہے وہ ایک میں آپ کو سب سے پہلے ذکر کرتا جاتا ہوں، وہ ہے علم حاصل کرنے کی۔ ناظرین، علم حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ابن نشان ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جائیں۔ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ تو ناظرین، کسی بھی فیلڈ میں ہم جائیں تو سب سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو ناظرین، اسی سلسلے میں آج ہم آپ سے کچھ سٹرس فروٹ یعنی ترشدہ پھلوں کے متعلق اہم معلومات آپ سے ذکر کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے جو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ سٹرس فروٹ کے لیے آب و ہوا کیسی چاہیے۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی جانب۔ تو ناظرین، جغرافیائی لحاظ سے ترشدہ پھل معتدلہ کے علاقے میں کامیابی سے کاشت کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، ترشدہ پھل معتدلہ کے علاقے میں کامیابی سے کاشت کیے جا سکتے ہیں۔ سطح زمین سے تقریباً 2500 فٹ بلندی تک ان پھلوں کی پیداوار ممکن ہے۔ ناظرین، 2500 فٹ کی بلندی تک سطح زمین سمندر سے 2500 فٹ تک ان کی جو ہے پھل وہ ہو سکتا ہے۔ ترشدہ پھلوں کے لیے موزوں ترین درجہ حرارت 25 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے، تاہم یہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ یعنی 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ درجہ حرارت ترشدہ پھلوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگرچہ درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے بڑھ جائے تو درختوں پر نشوونما پانے والا پھل جلساؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر ہمارا ٹمپریچر ماحول کا 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے بڑھتا ہے تو ناظرین آپ سمجھ لیں کہ آپ کا پھل جو ہے کہ وہ جلساؤ کا شکار ہو سکتا ہے، یعنی آپ کا پیداوار میں کمی ہو سکتی ہے، آپ کا سارا فروٹ ضائع ہو سکتا ہے، آپ کا پوری محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ درختوں پر نشوونما پانے والا پھل جسے ہم کہتے ہیں جلساؤ یعنی سن برننگ، یہ بھی ہو سکتی ہے ناظرین۔ اور ناظرین، ترشدہ پھل ہر اس آب و ہوا میں کامیابی سے کاشت ہو سکتے ہیں جہاں موسم گرما میں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ سے بڑھنے نہ پائے اور پھول کھلنے پر بارشیں زیادہ نہ ہوں۔ ناظرین، جب ہمارے پھول کھل رہے ہوتے ہیں مارچ کے مہینے میں، ناظرین اس وقت بارشیں زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر ہم کامیابی سے ترشدہ پھل حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، سال کے زیادہ تر حصے میں نمی درمیانہ درجہ حرارت کے تک رہے، اور ایسے علاقے جہاں دن اور رات کے درجہ حرارت میں زیادہ فرق ہو اور رات ٹھنڈی ہو، کیونکہ جو کہ رقبہ پیداوار کے لحاظ سے سبقت لیے ہوئے ہیں، اس میں گرمی برداشت کرنے کی کافی صلاحیت موجود ہے، کیونکہ اس میں پھل زیادہ تر درختوں کے اندرونی حصے میں لگتا ہے۔ مالٹے کی مختلف اقسام ایسے علاقوں میں جہاں دن اور رات کا درجہ حرارت میں زیادہ فرق ہو اچھی خاصیت کے حامل پھل دیتی ہیں، مگر بلیڈ ریڈ مالٹے میں اس وقت تک سرخ رنگت پیدا نہیں ہوتی جب تک اسے رات کو کافی ٹھنڈک میسر نہ ہو، خصوصاً جب یہ پختگی کی طرف مائل ہو رہا ہو۔ گریپ فروٹ کی مختلف اقسام ماسوائے اسٹار روبی کے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ کاغذی لائم کی کاشت گرم مرطوب علاقوں میں بہت اچھے نتائج دیتی ہے، مگر ایسے علاقہ جات جن میں وادیاں نشیبی ہوں وہاں موسم سرما میں کورا اسے نقصان پہنچاتا ہے۔ مٹھے کی کاشت وسطی جنوبی پنجاب میں کامیابی سے ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ہم بتا رہے تھے کہ اگر پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جب
پھول کھل رہے ہوں، اگر اس وقت بارشیں زیادہ جس علاقے میں ہوتی ہیں تو وہاں اس کا کاشت کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور ناظرین جو ہے یہ ایسے علاقے میں سب سے زیادہ بہتر پیداوار آ رہی ہے جہاں دن اور رات کا جو ٹمپریچر کا فرق زیادہ ہے۔ ناظرین جہاں رات کو کافی ٹھنڈک پڑے اور دن کو اگر گرمی بھی ہو وہ برداشت کر لیتا ہے، کیونکہ ناظرین جس کا پھل ہوتا ہے یہ پودے کے اندرونی حصے پہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ پتوں سے پھل ڈھکا ہوتا ہے ناظرین، اس وجہ سے وہ گرمی برداشت کرنے کی بھی کر لیتا ہے۔ لیکن ناظرین اس میں جو ناکامی ہوئی ہے لوگوں کو، تو ناظرین اس کی جو ناکامی ہوئی ہے اس میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں جس کا ذکر ہم ابھی آگے کرنے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین اس کا سب سے جو بڑی وجوہات ہے کہ وہ ہے کہ اقسام کا تعین ہم نے نہیں کر سکے۔ تو ناظرین اقسام کے تعین سے بھی پہلے ایک ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم تعین پہلے کریں کہ ہمارے سٹرس فارم کے لیے ہمیں کون سی زمین چاہیے، یعنی اس کی زمین کیسی ہونی چاہیے۔ تو ناظرین اب ہم اس کے اگلے مرحلے یعنی اس میں جا رہے ہیں، داخل ہوتے ہیں، وہ ہم اس میں بتائیں گے آپ کو کہ اس کی کامیابی کے لیے کیسی زمین ہونی چاہیے۔ ناظرین ترشدہ باغات کے لیے جو زمین کا درج ذیل خصوصیات کا ہونا ناظرین ترشدہ باغات کے لیے کچھ زمین کی خصوصیات ہیں جو ہم آپ سے ذکر کرنے جا رہے ہیں ناظرین، ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ناظرین نمبر 1 پہ آتی ہے کہ ہلکی میرا زمین جس کی تعدیلی کیفیت 7 تا 7.5 ہو اور نکاسی آب بہتر ہو۔ ناظرین یہ تعدیلی کیفیت آپ کی، تاکہ میری بات آپ کو سمجھ میں آپ کو بتا دوں، یہ زمین کی ایک ٹیسٹ ہے، اسے ہم پی ایچ کہتے ہیں۔ ناظرین یعنی پی ایچ اس کی زمین کی 7 تا 7.5 تک ہونی چاہیے، یعنی یہ الکلائن نہ ہو۔ ناظرین یہ زمین جو ہے اس کی پی ایچ یعنی نارمل ہو، نارمل 7 to 7.5 8 تک یہ نارمل ہوتی ہے۔ ناظرین 8 سٹرس فارم کے لیے زیادہ ہے۔ اگر آپ کی زمین کی پی ایچ زیادہ ہے، اگر پھر بھی آپ سٹرس کاشت کر چکے ہیں یا پہلے آپ نے کر لیا ہے، تو ناظرین آپ اس کو پی ایچ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ مختلف چیزوں کا استعمال کریں گے۔ مثلا ہم گوبر والی کھاد استعمال کرتے ہیں، گوبر والی کھاد، سلفر استعمال کریں گے ناظرین، تاکہ ہماری زمین کی پی ایچ لیول بہترین ہو سکے۔ ناظرین دوسرے نمبر پہ آتا ہے زمین میں نامیاتی مادے کم از کم 1% تک ضرور ہوں۔ ناظرین اس کے نامیاتی مادے یعنی نیچرل جو مٹیریلز ہیں، جیسے ہم گوبر والی کھاد میں نامیاتی مادے کافی سارے تعداد میں موجود ہوتے ہیں ناظرین، اور یہ پتوں کی کھاد، سبز کھاد وہ زمین میں ملی ہونی چاہیے۔ ناظرین اگر آپ کو وقفے سے زمین کا ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ جو اس کے اگر نامیاتی مادوں کی مقدار کم ہو رہی ہو تو اور جلدی سے ہم اس میں سبز کھاد یا گوبر والی کھاد استعمال کریں گے، یا ایکسٹرا کیمیکل یعنی ایلوپیتھک کے ساتھ یعنی کوئی بھی کیمیکل کے استعمال کر کے ہم زمین کی نامیاتی مادے کی کمی کو دور کریں گے۔ ناظرین تیسرے نمبر پہ آتی ہے سطح زمین سے پانی کم از کم 8 تا 10 فٹ گہرائی تک ہو۔ ناظرین یعنی زمین سے جو اس کا پانی ہے، نیچے زمین کا جو پانی ہم کہتے ہیں، سیما کہتے ہیں، جہاں سے ہم ٹیوب ویل وغیرہ بور کرتے ہیں، نلکا وغیرہ بور کرتے ہیں، پمپ لگاتے ہیں، وہ زمین کا جو ہم نیچے پانی کی سطح آتی ہے ناظرین وہ کم از کم 8 سے 10 فٹ گہری ہو ناظرین۔ اور نمبر 4 پہ آتی ہے کہ اس میں کوئی سخت یعنی ہارڈ پین یعنی کیلشیم کاربونیٹ کی تہ وغیرہ موجود ہوں، اور نہ ہی کوئی کنکر وغیرہ موجود ہوں، اور کنکر وغیرہ نہ موجود ہوں اور کیلشیم کاربونیٹ کی تہ وغیرہ موجود ہوں۔ ناظرین نمبر 5 پہ آتی ہے کلاٹری زمین اور سیم زدہ زمین ترشدہ پھلوں کے لیے موزوں نہیں ہے، اور نہ ہی 1000 پی پی ایم سے زیادہ نمکیات والی زمینوں میں ترشدہ پھلوں کی کاشت کی جا سکتی ہے۔ ناظرین اگر 1000 پی پی ایم، ناظرین پی پی ایم کا مطلب ہے پارٹیکلز پر ملی گرام۔ ناظرین اگر ہم ایک یعنی
گرام لیں گے 1 گرام لیں گے تو اس میں جو پارٹیکلز ہیں وہ 1000 ملی گرام سے زیادہ نہیں ہوں. تو ناظرین کراٹھی زمینیں اور سیم زدہ زمینوں میں ترشدہ بغات اگر ناظرین ہم لگا لیں گے تو نتیجہ ہمیں یہ ناکامی ہی ملے گی، ہمارا لاس ہوگا، بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو ناظرین ہمارا اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو، ہم آپ کو اچھی رہنمائی کر سکیں تاکہ آپ کامیابی سے پھل اپنے جس مقصد کی آپ لیے آپ خرچ کرتے ہیں، محنت کریں، وقت لگائیں. سب سے قیمتی ناظرین وقت ہوتا ہے. پیسے بھی آ جاتے ہیں، محنت بھی آدمی نے کچھ نہیں کہ نہ پہ محنت تو کرنی ہوتی ہے، لیکن ناظرین سب سے قیمتی ہے وقت. ناظرین وقت کی قدر بہت ضروری ہے. ناظرین وقت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب کوئی ہمیں وقت پڑ جائے. تو ناظرین یہ 5-6 جو ہم نے بتائے ہیں کہ کلراٹھی زمین، سیم زدہ زمین، کینکر وغیرہ سے پاک، سطح سمندر سے پانی کا لیول، کیلشیم کاربونیٹ کی طرح وغیرہ موجود نہیں ہونی چاہیے. زمین میں نامیاتی مادے کم از کم 1% تک ہوں، اور ہلکی میرا زمین جس میں تعدیلی کیفیت 7 تا 7.5 اور نکاسیات بہتر ہو. ناظرین یہ خصوصیات زمین میں ہونا ضروری ہیں. ناظرین جس کے باغ میں کے فیلڈ میں یہ ایسی زمین کی موجود ہے تو وہ ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے کامیابی سے سٹرس فارم کی کاشت کر سکتا ہے. لیکن ناظرین اس سے بھی جو ضروری مرحلہ ہے وہ ناظرین ہے کہ فروٹ کی اقسام. کہ ناظرین ابھی نیشنل ہمارے پاکستان کے ریسرچ سینٹر نے بہت ساری اقسام جو ہیں وہ ریسرچ کی ہیں، ان کے اوپر ٹیسٹ کیے ہیں. مختلف علاقوں کے لیے مختلف قسم بہتر رہتی ہے. ناظرین آپ کو ہم بتا چلیں کچھ ہماری سٹرس کی جو کہ اقسام ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ بہت کم ٹمپریچر برداشت کر سکتی ہیں دن کے وقت. لیکن ناظرین کچھ ایسی ہیں جیسے گریٹ فروٹ ہے. ناظرین گریٹ فروٹ کی ایک قسم مثلا سٹار روبی کے علاوہ باقی جو ہے قسم اقسام وہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی گرمی برداشت کر سکتی ہیں. لیکن ناظرین سٹار روبی نہیں کر سکتی. اور اسی طرح دوسرے جو سٹرس ہیں بغات یعنی کنو، مالٹا، موسمی جو بھی ہیں ناظرین وہ نہیں برداشت کر سکتی ٹمپریچر. سب سے زیادہ ٹمپریچر برداشت کرنے والا پھل جو ہے سٹرس فارم میں وہ ہے گریپ فروٹ کا. تو ناظرین انشاءاللہ عز و جل ہم اگلے مرحلے میں آپ سے حاضر ہوں گے سنگترے کی اقسام کو، یعنی سٹرس کی اقسام کے متعلق. یعنی ناظرین اس نیشنل ریسرچ سینٹر ہمارے پاکستان نے باہر سے امپورٹ کر کے کلمے جو ہے پیوند کاری کے لیے امپورٹ کر کے لے کے آئے ہیں تاکہ ہمارے فارمر کو فائدہ ہو سکے. ناظرین وہ اس وقت تک غالباً 1 لاکھ سے بھی زیادہ پودے کسانوں کو دے چکے ہیں تاکہ وہ آگے اس طرح کی نسل بڑھائیں اور ہمارے ملک کی جو ہے پیداوار وہ بہتر ہو سکے.